مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ، وزیر اعظم سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں اہم پیش رفت، میاں شہباز شریف نے معاملہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزارت قانون کو آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کی ہدایت۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف پیش کر دیا، صدر دوسری بار بل واپس نہیں کر سکتا، بل ایکٹ بن چکا، امید ہے کہ ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اور پی رہنما بھی شریک تھے۔ ضلع کھرم میں قیام امن کی کوششیں، فریقین سے اسلحہ جمع کرنے اور بنکرز مسمار کرنے کا فیصلہ، حکومت کی ثالثی میں معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ، زمینی راستے پر آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے میکانزم ترتیب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق سے مدد طلب کر لی، کہا امن کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک بھر میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں، ہر سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی، ایپیکس کمیٹی کی بیٹھک میں عسکری حکام، چیف سیکرٹری اور آئی جی کی بھی شرکت۔ کرم میں امن کا قیام اولین ترجیح، وفاقی حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات، صوبے میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایئر ایمبولینس اور ادویات کی کھیپ پارا چنار پہنچا دی گئی، مریضوں کو راولپنڈی منتقل کیا جائے گا۔ پارا چنار کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے گورنرز کا عزم، امن کے لیے عمائدین اور جرگے سے ملاقات پر بھی اتفاق۔ فیصل کریم کنڈی کا قیام امن کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہے، سہولت کاری میں ملوث ایف آئی اے افسران کی نشاندہی کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسداد اسمگلنگ اجلاس میں ہدایت، گزشتہ حادثے کے بعد سست روی کا مظاہرہ کیا گیا، انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کرنے کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ کے لیے گجرات اور گجرانوالہ ڈویژنز ہاٹ سپاٹ، ماہانہ 2500 افراد کے ڈنکے لگانے کا انکشاف، عدم پیروی پر ملزمان چھوٹ جاتے ہیں، متاثرہ خاندانوں کا شکوہ۔ پسرور اور کاموکی سے 2 ملزمان گرفتار، ایف آئی اے کا گجرات سے رواں سال 230 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، انتہائی مطلوب ملزمان میں شامل 28 تاحال آزاد۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد میں پھالیاں کے 7 نوجوان شامل، سفیر تارڑ کے لیے دعائیہ تقریب، منڈی بہاؤدین کے گاؤں ہیلا کے 6 نوجوان بھی ڈوب گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر مذاکرات میں تعاون کی پیشکش، ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی آئے گا تو نہ نہیں کریں گے، بہتری کے لیے منت بھی کرنا پڑی تو کریں گے۔ سردار ایاز صادق کہتے ہیں بہتری کے لیے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر پھونکیں گے، جس دن مذاکرات شروع ہوئے راستہ بننا شروع ہو جائے گا۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس، شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، شہریار آفریدی اور کنول شوذب سمیت دیگر ملزمان کی 265D کے تحت درخواستیں خارج۔ فرد جرم کے لیے کافی مواد اور پروسیکیوشن کے پاس شہادتیں موجود ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے درخواستیں غیر مؤثر قرار دے دی۔ قتل کے مقدمات زیر التوا ہیں اور ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے رہیں گے تو یہی حال ہوگا۔ آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ 40 سال بعد ایک منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزرائے اعظم مارے گئے، مقدمات کا کیا بنا، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ مدارس کے حوالے سے ہمارا اور مولانا فضل الرحمان کا موقف مختلف ہے۔ 2019 میں پی ٹی آئی حکومت میں معاہدہ ہو گیا تھا، اگر اختلاف تھا تو اس وقت سامنے لے آتے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے ہم علماء کرام میں تقسیم نہیں چاہتے، جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں آپریشن، انتہائی مطلوب دہشت گرد علی رحمان مارا گیا، فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گرد بھی ہلاک۔
پاکستان کے پرامن میزائل پروگرام پر امریکہ کی پھر الزام تراشی۔ پاکستان امریکی اہداف اور جنوبی ایشیا سے باہر تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر رہا ہے۔ اقدامات کو خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جوناتھن فائرر کا الزام، بولے پاکستان ایسی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اہم شراکت دار، لیکن لانگ رینج میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار درینہ پالیسی ہے۔ موٹر ویز اور جی ٹی روڈز کے لیے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پلان کی تیاری کا حکم۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کہتے ہیں شہریوں کی جانیں بچانا اولین ترجیح۔ حادثات میں ریسکیو کے لیے چاروں صوبوں میں ہیلی کاپٹر سروس 1122 طرز پر ایمبولینس سروس فوری شروع کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے لیے مختلف آپشنز پر غور اور تجاویز پیش۔ سیالکوٹ تک کھاریاں موٹر وے کی تعمیر پر بھی تبادلہ خیال۔ عوام کو گورننس میں بہتری کا واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ شہروں کی خوبصورتی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ تمام بڑے شہروں میں انڈر پاسز کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹس بنانے کا حکم۔ معاشی ہب کراچی اور سندھ گیس لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں، مسئلہ تشویشناک صورت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم فوری اقدامات اٹھائیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم وفاقی حکومت کی ذمہ داری قرار۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر پانی کی مین لائن کی مرمت ہو گئی، لیکن بحران برقرار۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، لیاری، کلفٹن اور ناظم آباد سمیت کئی علاقوں کے مکین پانی کی قلت کا شکار۔ واٹر کارپوریشن کی روایتی تسلیاں، آج ہی متاثرہ علاقوں میں پانی کی بحالی کا دعویٰ۔ جماعت اسلامی کا کل شہر کے 15 مقامات پر احتجاج کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، بیت اللہیہ اور جبالیہ میں اسکولوں پر حملے۔ 24 گھنٹوں میں 77 شہادتیں، مجموعی تعداد 45,206 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں گھر گھر کارروائیاں، ڈاکٹر سمیت 5 افراد گرفتار۔ یہودی آبادکاروں نے ایک اور مسجد نذر آتش کر دی۔ گرفتاری کے خوف سے اسرائیلی وزیر اعظم نتین یاہو نے پولینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ پال کے میدان میں شاہینوں کی کشتی پار، دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 81 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ وائٹ واش کا مشن لیے شاہین کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ پہنچ گئے۔ تیسرے ون ڈے کا میدان اتوار کو سجے گا۔ وکٹ پر ٹانگ مارنے پر جنوبی افریقی بیٹر کلاسن پر جرمانہ۔ پی ایس ایل 10 کی ڈرافٹنگ کی میزبانی گوادر کرے گا۔ تقریب 11 جنوری 2025 کو ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا گوادر کی سلیکشن کا مقصد علاقے میں کرکٹ کا فروغ، مقامی ثقافتی اور اقتصادی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔